اللہ نے کو شہید کر دیا. یہ سب میں مسلمان ہے، جیسے بتا دیا نا، یہ سب میں مسلمان ہے. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کراچی جیل میں ہیں کئی وطن کے لیے، یہ مسلمان کو دینے کے لیے جس نے دلدنا پھیلائے ہوئے دلدنا ہے. یہ تمہاری پرکھوں کا ہے، نہیں تو کہاں سے ملتا. حضرت مولانا ابوالکلام صاحب کراچی جیل میں رہتے رہتے ان کے گھر سے 7 جنازے نکل گئے، لیکن انگریزوں کے سامنے ضمانت کا بھیک نہیں مانگا. کئی گرام چلا گیا، بیوی کی طبیعت خراب، بیوی کی بڑی حالت خراب ہے، آخری وقت ٹیلی گرام گیا. بیوی نے شوہر سے کہا کہ عافیت سے متعلق ہوں، میری طبیعت بڑی علیل ہے، میرے پیارے شوہر آ کے آخری وقت آ کر کے مل جاؤ. میاں بیوی کا یہ تعلق وہ تو جانتی ہے جیسے ماں باپ کو اولاد سے پیار ہے، ویسے ہی میاں بیوی سے تعلق پیار کو آخری وقت مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا جی بیگم آزاد سے بول دیا، ٹیلی گرام کہہ دیا میری بیوی تو کلمہ پڑھتی جا، تو ذکر خیر کرتی جا، تو قرآن پڑھتی جا، تو نفل پڑھتی جا، تو اللہ کو یاد کرتی جا، تو درود شریف پڑھتی جا، لیکن تیرے ملنے کے لیے، تیرے صرف ملنے کی وجہ سے میں انگریز کمینوں کے سامنے ضمانت کا بھیک نہیں مانگتا. اللہ آج جہاں سے آنند ہے. آج اگر کسی کو لڑائی میں چھپا اس سے ہو رہا یہ نہیں دیکھا مسلمان ہے، نہیں اس سے ہو رہا کہ رہنا ایک دم بچہ مان دے گا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کہاں گئے وہ اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. جب مسلمانوں کو آواز جہاد کی آواز اٹھائے فوراً میدان میں حاضر ہو گئے، چلے گئے. آج وہ مسلمان کہاں ہے؟ بیگم آزاد کو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے کہہ دیا اللہ اللہ کرتی جا، انشاءاللہ اے بیوی تیری میری ملاقات کل قیامت کے روز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پہ ہوگی. تم بھی جام پیو گے، میں بھی جام پیوں گا، وہاں ہوگی ملاقات. ارے مسلمان آج بڑا بھلا کہتے ہو علماء اکرام کو، اماموں کو، شرم نہیں آتی؟ قدر کرو اماموں کا، قدر کرو مولویوں کا. بیگم صاحبہ انتقال فرمانی، بیگم آزاد کی انتقال ہو گیا. وہ ظالم مسلمان نے کیا کیا؟ کلکتے کی چوراہے پر بیگم آزاد کی جنازہ رکھا ہوا، جنازے پر لشکر چلایا. مسلمانوں نے چلایا، انگریز کے کہنے پر چلایا. کبھی سنا آپ نے جنازہ پر لشکر چلایا جاتا؟ شرم نہیں ہے مسلمان؟ دونوں کے دل دکھانے والے انگریز سے پیشاب پینے والوں نے ایسا کیا. بیگم آزاد کی لاش جو ہے کلکتے کے بازار سے نکل رہا ہے، گزر رہا ہے، کلکتے کی چوراہے پر ہے، اور کم وقتوں نے مسلمانوں نے لشکر چلا دیا، لاٹھی مارا. حضرت مولانا شاہ بخاری عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ دلی میں انہیں پتا چلا ہے بیگم آزاد کی لاش پہ مسلمانوں نے لشکر چلایا ہے. فوراً وہاں سے چلے آئے. آنے کے بعد ایک جلسہ قائم کیا، ایک مجلس کو قائم کیا، لوگوں کو للکار کر کہا کہ اے لوگوں خبردار، یہ تو وہ خاتون جنت ہے جس کو کبھی کسی نے ارے بے نقاب کو کیا نقاب بھی نہیں دیکھا ہوگا. دیکھا کس نے بیگم؟ بے نقاب کا چھوڑو، نقاب بھی کوئی نے نہیں دیکھا. ایسی ایک خاتون پہ تم نے لگ چلایا، ارے ایسی عقیبہ پہ تم نے لگ چلایا ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، کل کلکتے کی چوراہے پر کچھ تو تمہاری لاش کو گھسیٹے گا. وہی ہوا جو عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے کہہ کر کے آئے کلکتہ سے، ہفتہ بھی نہیں گزرا ہندو مسلمان کا انگریزوں نے ریپ کروا دیا. اور ایسے قطرے گئے مسلمان ایسے جو کلکتہ کی چوراہے پر کتا جتنا بھی جگہ کرتا وہاں تک گونج رہا تھا کہ
وسلم کے قبر مبارک سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کہا وعلیکم السلام حسین، تمہارے سارے سنا کہا دیکھو اے حسین مدنی، اب تمہیں ابھی یہاں سے ہندوستان نہیں جانا۔ انہوں نے سارے پریوار کو بلا لیا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اب بلا کر کے مدینے میں اسی چبوترا پہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے سندھ سے ٹکرایا، اور حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال حدیث اللہ کے نبی کا سنایا، 18 سال۔ جب دیکھا 18 سال کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں حسین مدنی اب تم ہندوستان جاؤ، انگریزوں نے مسلمان کو غلام بنا رکھا ہے۔ ان کے حکم سے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نبی کے حکم سے تعلق دیکھیے۔ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی، ارے ان کی کردار کیا، قرآن کو نہیں چھوڑا۔ کل افراد ان کے گھر میں مدینہ میں 11 تھے، لیکن کیا کرتے، ایک چھٹان مسور کی دال ابال کر کے 11 افراد پی لیتے اور ساری رات ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھتے۔ کہاں گئی وہ نماز، کہاں وہ قرآن، ہوش میں آؤ۔ ملکیوں پر سے تہمت لگانا جانتے ہو تم لوگ، ملکی کیا ہے، اس کی کردار کیا، تمہیں کیا پتا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب مارکیٹ میں، بازار میں، مغرب کے بعد مارکیٹ میں نکل جاتے، بازار میں سبزی کا چھلکا جو پھینکا رہتا تھا حضرت اٹھا کے لاتے، دھول کر کے اسے چبا کر کے کل افراد 11 آدمی اسے چبا کے پانی پی لیتے، ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتے۔ جب حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں پہنچے تو اعلان کر دیا کہ انگریزوں کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز نے کہا یہ کیا ہے، یہ کون ہے، کہا حسین احمد مدنی آ گیا، انگریزوں میں فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ لایا اسے پکڑ کے گرفتار کرو، گرفتار کر کے لے گئے، کہاں جی حسین احمد مدنی تم کیا بول رہے ہو، کہاں جو سنا وہی تو بول رہا ہوں، بولتا تھا، بولتا ہوں اور بولتا ہی رہوں گا، میں یہی کہتا رہوں گا۔ تمہیں کیا ذرا سا بھی خوف نہیں ہے، پتا ہے سزا کیا ملے گی، ارے سزا دینا تیرا کام ہے، بھٹکنا میرا کام ہے، تو بتا سزا دے، پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ بغل سے کفن نکالے، الحمدللہ دیوبند سے کفن لے کے آیا ہوں، اللہ سمجھ کیا کہنا، دیوبند سے کفن لے کر کے آیا ہوں۔ انگریزوں نے مالدہ کی جیل میں ڈال دیا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں رکھتے ہوئے 6 جنازے نکل گئے، ماں کی جنازہ آخری جنازہ، ٹیلی گرام آ گیا، آ جاؤ ماں کی جنازے کو ہاتھ لگا دو، کندھا لگا دو۔ آخری وقت مولانا نے جواب دے دیا کہ نہیں میں ماں کے لیے دعا کرتا ہوں، میری ماں کی گناہ اللہ بخش دے، اللہ نے جنت الفردوس میں عطا فرمائے، میری اور میری ماں کی کل قیامت کے روز ملاقات ہوگی، لیکن یہ کمینہ انگریز کے سامنے ضمانت کی بھیک نہیں مانگتا۔ یہ مسلمان تھے، ہمارے جیسے نہیں، ایسے مسلمان، پہاڑ جیسے دل رکھنے والے مسلمان۔